نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 10 سورت الانفال آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ تمہیں جو کچھ بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہوگا، اگر تمہارے ایمان اللہ اور اس کی نصرت و تائید پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا تھا جب حق و باطل سے جدا ہو گیا تھا، یعنی حق اور باطل الگ الگ پتہ چل گیا، جب دونوں فوجوں کی مدبھیڑ ہو گئی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو غنیمتیں ہیں ان کی تقسیم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر کلیئر کٹ بتا دیا، اور اس کا سوال آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے آیا تھا سورۃ انفال کے بالکل شروع میں، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے یہ آنسر نہیں کیا تھا، اس لیے کیونکہ گراؤنڈ پریپیئر کرنا تھا، مسلمانوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا تھا کہ 5واں حصہ جو ساری ارننگ ہوگی اس بیٹل سے وہ جائے گا مال غنیمت میں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن پہ ہوگا کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ لڑنے جاتے تھے مجاہدین، سارا کا سارا مال انہی کے اندر تقسیم ہوتا تھا، تو اب ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے ایک پورشن نکالا جائے گا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈسکریشن پہ نیڈ بیس جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ جب تم لوگ وادی بدر کے مدینہ سے قریب کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف تم سے نیچے، اور اگر تم دونوں جماعتوں نے پہلے جنگ کا ایک مقرر وقت کیا ہوتا تو وعدہ خلافی کر جاتے، لیکن ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ ایک معاملے کا فیصلہ کر دے جسے بہرحال ہونا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل آ جانے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ روشن دلیل دیکھ لینے کے بعد زندہ رہے، اور بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر مکہ ہے، اور ابو سفیان کا قافلہ اس نے ادھر سے گزرنا ہے، اور یہاں پہ بدر ہے، تو وہ بدر کے قریب سے اس نے گزرنا تھا، اور ہوا کیا تھا فیصلہ کہ یہاں سے مسلمانوں کی فوج جائے گی، چھوٹا سا گروپ، اور وہ آرام سے ابو سفیان کا جو قافلہ ہے جو واپس لوٹ رہا ہے ان کے اوپر حملہ آور ہو کے وہ مال جو وہ خود ڈیزرو کرتے ہیں جو انہی کا تھا وہ لے لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ یہاں سے جو ہے وہ اٹیک کریں گے، اس نے اپنا روٹ بدلا، اور اوپر جو ہے وہ سمندر ہے، آپ سمجھیے اس طرف کو اس نے جا کے بالکل سمندر کے کنارے سے مکہ کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیا، اور اس نے پہلے گھوڑے دوڑا کے مکہ میں اعلان بتا دیا کہ اس طرح سے مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے وہ ابو جہل اپنی پوری کی پوری فوج لاؤ لشکر لے کر آیا، اور بدر سے پہلے ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور خوب زبردست طریقے سے جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے باجے اور اس کے اندر وہ پوری شان و شوکت سے لشکر لے کے آیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب ابو سفیان وہاں سے گزر گیا، اس نے پیغام پہنچایا کہ ہم سیف ہیں اور یہاں تم لوگ نہ جاؤ، تو تمام تر جو مشرکین کی فوج تھی انہوں نے یہ مشورہ کیا اور کہا کہ اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں سے، اب ہم واپس جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو یہ والی آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، مدینہ کے قریب تھے، اور وہ جو تھا قافلہ وہ اوپر سے جو ہے وہ آر پار ہو کے گزر گیا، یعنی بچ کے نکل گیا، جس کو بیسکلی حملہ کرنا تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو ابو جہل تھا وہ چونکہ اپنے زوم کے اندر تھا، اپنے تکبر کے اندر تھا، اور وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو اب لڑنا ہے، تو ایک اس کی ضد کے اوپر جو ہے، اور چند ایک جو لوگ تھے، اور خاص طور پر وہاں پر شیطان ایک کافر سردار کی صورت میں گیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، ہم مل کے لڑیں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے۔
تو اب ہوا کیا کہ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور باطل کو فرق کرتے، پتہ چل جائے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں انہیں کم دکھایا، اور اگر آپ کو انہیں زیادہ دکھاتا تو تم بزدلی آ جاتی، یعنی تم تنازع کرنے لگتے، جنگ کے معاملے میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہ بے شک سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی فوج دکھائی گئی، اور وہ تھوڑی سی کر کے دکھائی گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری چیز کلیئر کٹ بتاتے تھے، کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ جی اتنی فوج ہے، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں میں کوئی تنازع نہیں پیدا ہوا، اور وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جس طرح کہیں گے ہم موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو ان کو ملا تھا قوم سے، وہ نہیں دیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، بلکہ ہم آپ کے لیے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، جس طرح آپ کہیں ہم قربان ہونے کو تیار ہیں۔ تو یہ تھا انصار کا جواب۔ اور پھر یہ دوسری جگہ، اور جو تمہاری مدبھیڑ ہو گئی، یعنی جب آمنے سامنے فوجیں آئیں تو اللہ نے تمہاری آنکھوں میں انہیں کم دکھایا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم دکھایا۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ ایک معاملے کا فیصلہ کر دے جسے بہرحال ہو کر رہنا تھا، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ایوری پاسبل مینز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے کہ یہ جنگ ہو کے رہے، یعنی کہ یہ ہو نہیں سکتی تھی اگر وہ باقاعدہ فوجیں جو ہیں وہ ٹائم طے کر کے آتی تو وہ کبھی بھی اس جگہ میدان جنگ پہ نہ ملتی۔ اس طرح سے ان کا مد بھیڑ کرائی، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب آخری دم تک جو ہے وہ یہ اوڈین کر دیا کہ دونوں یہ بدر کی جو جنگ وہ ہو کے رہے ہر حال میں۔ اے ایمان والو، جب دشمن کے کسی لشکر سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو ثابت قدمی سے کام لو، اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم لوگ ان کے مانند نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے کاری کرتے ہوئے نکلے۔ یہ بطرا کا لفظ آیا ہے، بطرا۔ بطرا کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اور شو آف کرتے ہوئے، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا جس طرح ابو جہل نکلا تھا، یہ وہ والی چیز ڈسکرائب ہو رہی ہے کہ تم لوگ اس طرح سے نہ نکلنا۔ اور وہ لوگ اللہ کی راہ سے منع کرتے تھے، اور اللہ ان کے کارناموں سے پوری طرح واقف تھا۔ تو اب دو طرح کی سچویشن ہے، ایک جس میں مسلم فوج تھی جو ہمبل طریقے سے نکلے بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ لوگ تھے جو کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے کہ ہماری تو تعداد بڑی زیادہ ہے، ہم تو اس گھمنڈ کا شکار ہو گئے کہ ہم تو جیت کے رہیں گے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور کہا آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا اور تمہارا مددگار تو میں ہوں، بس جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور کہا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جب سامنے آیا تو ادھر سے بھاگا اور کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ کیا دیکھ رہا تھا وہ؟ ایگزیکٹلی، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ جوک در جوک جو آئے ہوئے تھے، اور وہ باقاعدہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری اینجلز کی قطار در قطار فوج تھی۔ تو وہ جو اس نے دیکھا تو وہاں سے وہ بھاگ گیا، اور یہاں کہہ رہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہوتا ہے، یعنی عین اس جگہ پہنچ کر شیطان نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیا، اور اس کا یہی طریقہ ہے ظاہر ہے۔ جب منافقین اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی کہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہیں پہ بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ اور منافقین جو ہے چونکہ وہ مسلمان دیکھنے میں لگتے تھے تو وہ یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو ان کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ اتنی بڑی فوج کے آگے یہ کیسے جا کے کھڑے ہو گئے، یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب چکھو ذرا آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے ماضی میں کیے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ کہ ہر کافر یعنی ہر اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی جب روح نکلتی ہے تو اسی طرح سے نکلتی ہے۔ اور خاص طور پر بدر کی جب جنگ ہو رہی تھی تو صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے وار کرنے کے لیے، اور آگے سے وہ مر کے گر جاتا تھا جو جس کافر کے اوپر وہ اٹھاتے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ جو عینی شاہد تھے انہوں نے بتایا
کہ وہ مر کے جو ہے وہ ان کے اوپر ان کے رنگ جو ہے کسی کا سبز رنگ ہو جاتا تھا، کوئی نیلے رنگ کا ہو جاتا تھا، میننگ کہ ان کو کسی اور جگہ سے ضرب پڑتی تھی. یعنی اس طرح باقاعدہ طور پر اینجلز جو ہے انہوں نے فائٹ کیا اس جنگ کے اندر. ان کفار قریش کا حال فرعونیوں اور ان لوگوں جیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ زبردست قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دشمنی چاہے کسی بھی دور میں ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی چاہے کسی بھی دور میں ہو، انجام ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی طرح ان کی پکڑ آتی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ جب اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی دینی خود حالت بدل نہیں لیتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ اس کو اگر ہائی لائٹ کر لیں، یہ بہت اہم آیت ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم. یعنی کوئی بھی نعمت جب اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کی ہوتی ہے کسی قوم پر، وہ تب تک وہ نہیں چھینتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے نفس کو نہیں چینج کرتے. یعنی ایک نمبر ون، کوئی نعمت ملتی کب ہے، یعنی یہ دین کی نعمت ملتی کب ہے؟ جب لوگ اپنے نفسوں کو خود بدلتے ہیں. وہ اوپر سے نہیں آ جاتا، اور نہ ہی وہ چھینی جاتی ہے جب تک وہ خود چینج نہیں ہو جاتے. یعنی وہ اس کے اہل نہیں رہتے، ان کے نفس جو ہیں وہ قابل اس نہیں رہتے کہ وہ اس نعمت کو سنبھال سکیں، تو پھر ان سے وہ نعمت لے لی جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا ہے. کدأب آل فرعون، جیسے جو ہے وہ آل فرعون کا حال تھا اور ان جیسوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. تو وہ ظالم قومیں تھیں. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور کفار ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لے کے آتے. یعنی انسان تو ان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ جو تھے یہ بدترین جانوروں سے بھی نچلے درجے پہ چلے گئے، جن کے ساتھ آپ نے کئی بار معاہدہ کیا اور وہ ہر بات معاہدہ توڑتے رہے ہیں، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. بس اگر آپ جنگ میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں قتل کر کے ان دشمنوں کو تتر بتر کر دیجئے جو ان کے پیچھے موجود ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. میننگ کہ اگر کوئی پیکٹ کوئی قوم خود توڑ رہی ہے، جیسے کوئی نان مسلمز ہیں، کنٹری جس کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ توڑ دیا، تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اس پیس ٹریٹی کو قائم رکھیں. جب انہوں نے توڑا ہے، انہوں نے کیا ہے، تو پھر اب حملہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. اچھا جی. اور پھر یہ کہ ان دشمنوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی کہ اب روٹ کاز تک پہنچے اور ان کو ختم کریں. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب چھپ چھپ کے یہ وار کر رہے تھے، یا مکہ میں یہ ٹائم چل رہا تھا، یا مدینہ میں چھپ چھپ کے کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دفعہ کہہ رہے تھے ان کو معاف کریں، ان کو اگنور کریں. لیکن اب جب میدان جنگ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں. تب کیا کرنا ہے؟ جڑ سے اکھیڑ دینا ہے ایول کو. تب پھر امن قائم کرنا ہے کہ ایک دفعہ جنگ کے لیے نکل آئے، اس کے بعد دیر از نو ٹرننگ بیک. اب ان کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. اور پھر جو پیچھے دشمن ہیں ان کو ختم کرے، جو ان کے پیچھے موجود ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں کہ جو پیچھے سے چھپ چھپ کے اب ان کو ایڈ دے رہے تھے یا ان کو کمک دے رہے تھے، مسلمانوں کی دشمنی کر رہے تھے، جن کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ نصیحت حاصل کریں گے جب آپ اپنی طرف سے پورا جو ہے بدلہ لیں گے اور ان کو ختم کریں گے، انائلیٹ کریں گے جنگ کے اندر. اور اگر آپ کسی قوم کی جانب سے آپ کو خیانت کا ڈر ہو جائے تو اس کا معاہدہ لوٹا کر معاملہ برابر کر لیجئے. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ خیانت میننگ کہ کسی نے ٹریٹی کو توڑا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے یہ توڑ رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو واپس ختم کر دیں. آپ کی طرف سے پھر یہ ہو کہ ان کو کلیئر ہو کہ ٹریٹی ختم ہوئی بھی ہے. یعنی کوئی ابہام نہیں ہے. ایون ملکوں کے درمیان یا نیشنز کے درمیان بھی کوئی لگی چھپی بات نہیں ہے کہ آن دا فیس آف اٹ پیس ٹریٹی ہوئی بھی ہے اور پیچھے سے کولڈ وار چل رہی ہے. یہ والی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی. اور اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی رسائی سے بالکل نکل گئے، نہیں اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، وہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں بنا سکتے. اور کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑے تیار رکھو. یہ آپ نے اکثر جو ہے وہ آرمی یونٹس اور مختلف جگہوں پر لکھی بھی دیکھی ہوں گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ اپنی جو مکمل تیاری ہے اس کو رکھنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ. اس کے ذریعے اسے کیا کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیں گھوڑوں کی جو بات ہوئی ہے، یہ سواری ہے نا،
کہ ان گھوڑوں کو تیار رکھو، میننگ کہ ان کو کھلا پلا کے ان کی پراپر جو ہے ورزش کروانا۔ تو آج کل کے دور میں جو آپ کی یہ ایئر فورس بیس کے اوپر ساری یہ ہوتی ہے، جو فلائنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جہازوں کی اپ کیپ ہو رہی ہوتی ہے، مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے، یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ سواری کے اندر ہے۔ اور ہر قسم کی سواری جو وار میں یوز ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آرڈر ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، جس کے ذریعے تم ڈراتے ہو، خوف دلاتے ہو اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم، آخرین وہ دوسرے، من دونہم جو ان کے بھی سوا ہیں، ٹھیک ہے، لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیز کس لیے ضروری ہے؟ پریپریشن، اور بتا کے پریپریشن، تاکہ وہ لوگ جن کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، جو اپنی دشمنی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر تم پر کبھی دشمن چڑھائی کرے گا تو وہ سب سے پہلے مدد اور کمک بھیجیں گے، ان کو بھی ڈرائیں، ان کو بھی ڈر لگے۔ ما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اس کو ہائی لائٹ کیجئے ذرا، جا کے گھر میں بتائیے گا، وما تنفقوا جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء کسی چیز میں سے بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، چاہے وہ ٹائم ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی چیز ہے، ہمارے ریلیشن شپس ہیں یا کچھ ہیں، ہم بہت ساری دفعہ میں دیکھیے ہمیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں، کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا فیملی میں، تو جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، یوفا الیکم، وہ تمہیں واپس پورا پورا دیا جائے گا، کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہیں کسی قسم کا تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو چیز ہے نا، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی میں آپ کو ورڈز تو کافی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا جسٹ بتاتی جاتی ہوں، کہ ایک گھوڑا جس کو کہ اللہ کے راستے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ چر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ خود اس کو نہیں باقاعدہ طور پر چرا رہے، وہ کسی کھیت میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے چرنے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے میں، یعنی نیکی کے پلڑے میں، اس گھوڑے کو ڈالا جائے گا، جو کچھ اس نے فیڈ کھائی ہے اس کو بھی ڈال دیا جائے گا، اور سو مچ سو کہ جو اس نے ہگا ہے وہ سارا بھی نیکی کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، میننگ وہ سارا اس میں شامل ہوگا۔ تو کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم اس سے پہلے ایئر فورس میں تھے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پورے کے پورے جہاز جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں یوز ہونے والا فیول ڈال دیا جائے گا نیکی کے پلڑے کے اندر۔ آپ سوچئے کہ جو کوئی بھی مطلب اس کو یوز کر رہا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں جو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اپنے ڈیفenس کے لیے، وہ سارا کا سارا کچھ جو ہے آپ سوچئے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ جتنی پریپریشن ہم کریں اتنی کم ہے اللہ کے راستے میں، جتنی بڑی چیزیں ہیں، جتنے زیادہ ویپنز اور جتنا کچھ لگائیں ہم اس کے اندر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، سارے جو وار ہیڈز ہیں یا جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اس میں جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور وہ واپس مل جائے گا، وہ ایز ریوارڈ واپس مل جائے گا۔ اس میں یہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں خیال آنا چاہیے کبھی بھی کہ جی اتنا ویسٹ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، نو، یہ اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے، اور یہ عین عبادت ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ آپ ایک صدقہ ہے، یہ جو اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اسی نے اپنی خصوصی مدد اور مومنے کے ذریعے آپ کو قوت پہنچائی، یعنی اگر وہ دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا ان کے دھوکے سے، تو اس لیے آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کی دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے جوڑ دیا، کیسے اس کے اندر دل میں الفت ڈال دی، آپس میں محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین کا سارا مال بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے، محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈالی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ ہم اکثر جو ہے ان چیزوں میں اوروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، نان مسلمز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو کہ وہ کہاں کہاں سے تمہیں مدد بھیجے گا، یہ تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور واقعی 65 کی جو جنگ ہے اس کے اندر جن لوگوں نے فائٹ کیا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو گاؤں تھے اور وہاں پر جو لوگ فائٹ کرنے کے لیے آئے گرین کپڑوں میں اور سارا، وہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہوا تھا پہلے، اور ایسے چہرے تھے ان کے کہ ان میں سے نور مطلب نکل رہا تھا کہ جیسے لٹرلی پتہ چل رہا تھا کہ اینجلز ان کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہوتا ہے جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہماری صرف جنگوں کی نہیں بلکہ ہر معاملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اے میرے نبی، آپ مومنوں کو کافروں سے جنگ پر اکسائیے، حرض المؤمنین علی القتال، آپ موٹیویٹ کیجئے جنگ کے اوپر۔ اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے ہوں گے 20، تو وہ 200 کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ 1:10 کی ریشو پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح نصیب کریں گے۔ اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی ان کے اندر عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فراست نہیں ہے، جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور قوت ایمانی جو ہے اس کے ذریعے سے وہ جنگ اللہ تعالیٰ جتوا دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اب اللہ نے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا اور جان گیا کہ تم میں کمزوری ہے، یعنی ابھی ایمان تھوڑا سا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ابھی جنگ کی تیاری اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بس اگر تمہارے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 1:2 کی ریشو۔ اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کی توفیق سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوتے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر لیتے۔ تم لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ہوا یہ کہ بدر کے اندر بہت سے قیدی آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ سب کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ نرم دل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان سے جو ہے وہ بلڈ منی، وہ جو وہ فدیہ ہے وہ لے کے تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا، کیونکہ وہ بھی نرم دل تھے۔ اور جب وہ کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی کہ ابھی تو ایک بیٹل ختم ہوئی تھی، ابھی وار تو چل رہی تھی، تو جب تک وار چل رہی ہوتی ہے تو تب یہ قیدی انہوں نے تو واپس جا کے آپ کے خلاف ہی لڑنا ہے آ کے، تو اس لیے آپ نے کیوں ان کو ایسے کیا؟ اس لیے یہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ کسی بھی قیدی کو اس طرح سے رہا کرتے پیسے لے کے، کہ تم دنیا کی زندگی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں تھا ایسا کوئی بات کہ دنیا کی زندگی چاہتے ہو، لیکن یہ کہ مال لے کے چونکہ ان کو دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول بھی اتنا ہائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی بڑی زبردست طریقے سے کی۔ کئی جگہوں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مشورہ ہوتا تھا، جو کہ ذرا تھوڑا سا سختی کی طرف زیادہ ہوتا تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں وہی حکم جاری کر دیتے تھے جو ان کی طرف سے آتا تھا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے ایک نوشتے میں لکھ نہ دی گئی ہوتی تو تم نے جو مال قیدیوں سے لیا ہے اس کے سبب ایک بہت بڑا عذاب تمہیں لے آتا، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم نہیں دیا تھا اور ایک ابہام کسی کیفیت تھی، ابھی کلیئر کٹ یہ بات معلوم نہیں تھی، تو اس لیے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ بس غنائم میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ جان لے گا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو وہ تمہیں اس سے اچھا دے گا جو تم سے بدور فدیہ لیا گیا ہے، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے مومنوں کو ان پر مسلط کر دیا تھا، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یاد رکھیے کہ اب جو ہے وہ ٹیبلز ٹرن ہو چکی ہوئی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا قانون چینج ہو چکا ہے۔ پہلے جو بھی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کر رہی ہوتی تھی، اللہ کی دشمن ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیجتے تھے اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ذریعے عذاب دیں گے،
اب جو ہے وہ مومنوں کا کام ہوگا کہ وہ جنگ کریں اور ان کفار کو ختم کریں۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور دولت اور جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یعنی یہاں پر اب انصار مدینہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کے بعد جو ہے وہ ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، مہاجرین کو۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایسے لوگوں سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ یا ولایت کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی آپ ان کے رسپانسبل نہیں ہیں، کیونکہ مکہ میں ابھی بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یا تو ان کے مینز نہیں تھے یا وہ کر نہیں پا رہے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی وہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود ابھی ہجرت کر کے آئے نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنی واجب ہے، یعنی اور پھر جو ہے وہ تم ان کی ہیلپ کرو گے اگر وہ مانگیں گے، سوائے کسی ایسی قوم کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے کارناموں کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، جو تم کام کر رہے ہو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب اگر مثلاً کوئی ایسا ملک ہے جو نان مسلم کنٹری ہے، لیکن آپ کے ملک کے اور ان کے درمیان پیس ٹریٹی سائن ہوئی بھی ہے، اور وہاں پر اس ملک میں کوئی مسلمان رہتے ہیں اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس ملک سے جنگ نہیں کی جائے گی، یہاں یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان سے آلریڈی دشمنی ہے اور وہاں پر وہ کوئی مسلمانوں پر جنگ کر رہے ہیں، اور پھر وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں آ کے چھڑاؤ، ہمیں مدد دو، ہم یہاں پر پس رہے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو پھر جا کے جو ہے وہ ان کو چھڑانا، یہاں وہاں پہ کوئی آپریشن کرنا، وہ پھر تب جائز ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی مسلمانوں سے دوستی اور کافروں سے ترک تعلقات نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اور فساد جو ہے کنفیوژن کو بھی کہتے ہیں، بیکاز یہ پتہ نہیں چلے گا کون کس کا دوست ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز کلیئر کٹ کر دی ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے اب وہ مومنوں کا بھی دشمن ہے، اب ان کے ساتھ دوستی نہیں کی جائے گی۔ جنہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ تکلیف دی تو پھر آئندہ بھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی تو ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ تو یہ جو دو طرح کے لوگ پتہ چل رہا ہے نا، کہ ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ، اور پھر وآووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی، یہ انصار مدینہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہت عزت والی روزی ہے۔ تو آئندہ بھی اگر کبھی وہ کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو اس کے لیے یہی ریوارڈ ہے، جو بھی ہجرت کرے گا اللہ کی خاطر، اور جو بھی جہاد کرے گا، اور جو بھی ان کو پناہ دے گا جو آ رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو یہی عزت والی روزی دے گا اور ان کو بہت زیادہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بھی ایمان لائے اس کے بعد، کس کے بعد؟ بدر کے بعد، ٹھیک ہے۔ وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، آپ کے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہیں، واولو الارحام، اور رحم والے رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، بعض جو ہیں وہ بعض کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پر ان کی بات کیوں کی گئی ہے، رشتہ داروں کی؟ اس لیے کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی اور مکہ سے لوگ مدینہ آئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی تھی، بھائی بھائی بنایا تھا، تو اس کے اندر جو پراپرٹی تھی اس کی تقسیم بھی اسی طرح سے ہو جانی تھی، یعنی برابر کا تقسیم کر دیا تھا انہوں نے ہر چیز کو۔ تو اب یہ والا ٹائم آیا ہے کہ اب سب سیٹل ہو گئے ہیں، اب مہاجرین جو ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار وغیرہ جس طرح کرنا ہے، اب سے جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب جو بٹوارا ہوگا یا جو تقسیم ہوگی وہ صرف بلڈ ریلیشنز کی بیسس پہ ہوگی، اور ورثہ جو ہے وہ اب تقسیم پراپرلی دوسری طرح سے کیا جائے گا، جیسا کہ اب اللہ تعالیٰ کا قانون آ رہا ہے۔
یعنی کہ یہ نہ ہوتا پھر کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ منہ بولے بھائی یا کوئی جو ہے وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ حق ہے. وہ اس ٹائم کے لیے تھا جب کہ اسلام کے ایک وجود میں آ رہی تھی اسٹیٹ مدینہ میں، اور اس کے لیے اسٹیبلٹی لازم تھی کہ جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے ایک جگہ ہو جدھر وہ پراپر سیٹ ہو سکیں. تو اب سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد سے اب جو ہے وہ اولو الارحام یعنی رشتہ داروں کا جو ہے وہ حق وہ زیادہ بتا دیا گیا کہ اب پراپرلی سو مچ سو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبرز کا بھی بہت زیادہ حق بتایا تھا کہ صحابہ کرام سوچتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر لگا کہ شاید ورثے میں بھی ان کو حصہ دینا پڑے گا نا، تو اس لیے کلیئر کٹ بات کر دی ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے بعد سے جو ہے وہ رولز اپلائی ہو جائیں گے سارے، اور وہ اسی طرح سے تقسیم کیا جائے گا. ہاں جی، اب آ گئی جی سورت التوبہ. سورت التوبہ جو ہے وہ کئی تفسیر میں یہ ہے کہ وہ اس کو کہا جاتا ہے سورت انفال کا حصہ ہی ہے، کیونکہ سورۃ توبہ واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. ون آف دا ریزنز جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں کہی جاتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کا نام لے کے جو بہت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، سورہ توبہ سے پہلے اللہ کی جو رحمت ہے اس کو یاد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اعلان برات ہے. میننگ یہ ایک اعلان جنگ ہے، اور اس میں کفار کو خاص طور پر کلیئر کٹ وارننگ دے دی گئی ہے کہ بس اب آپ کے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو جو ہے وہ سزا ملے گی. اب آپ کے پاس 4 مہینے سم تھنگ ٹائم ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو اپنے معاملات سیٹ کرنے ہیں، جو کرنا ہے کریں. اس کے بعد بس آپ کو جہاں دیکھا ختم کیا جائے گا، بیکاز آپ نے بہت تنگ کر لیا، بہت دنیا کے اندر فساد پھیلا لیا، بہت مسلمانوں کو ٹارچر کر لیا، اور اب مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو بسم اللہ کے بغیر اس کو سورت کو شروع کیا گیا، اور خاص طور پر کہا گیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، یعنی یہ اب اعلان برات کر دیا گیا، براتم من اللہ. اچھا جی، تو یہ جو ہے خاص طور پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں یہ کیوں ہے، کس وجہ سے مشرکین کو اتنا سختی سے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے، اعلان جنگ کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی تک دیکھیں ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رحم کا معاملہ کریں، آپ اچھی طرح سے آپ ان کو اگنور کر دیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر کٹ وارننگ دے کے وہ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جنگ کی باری ہے، بات ہے بالکل. کیوں؟ دیکھیں کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے نا اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے جو ہے وہ پڑھا تھا، حضرت ہود کی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ایک ٹائم تک ان کو بتایا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو وارننگ دی گئی، اب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. بالکل اسی طرح سے قریش جو تھے مشرکین مکہ، ان کو بار 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 ایک چھوٹ دی جا رہی تھی، ان کو آسانیاں دی جا رہی تھیں، ان کو وقت دیا جا رہا تھا، اور اب جو ہے وہ ٹائم لمٹ ختم ہو چکی ہوئی تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ناؤ دس از دا اینڈ، اب فنش ہو گیا، اور اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پکڑا جائے گا. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو کفار کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے ہم کہیں جی یہ چونکہ سورہ توبہ میں آئے تو اب ہم نے بھی ہر جگہ پکڑ کے مارنا ہے. نو، دس از ناٹ اٹ. ٹھیک ہے، اس کی بہت ایک غلط میننگ لیا گیا ہے جس کو کانٹیکس کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے اور کس طرح سے بات ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ کس طرح سے اعلان برات کیا گیا ہے، اور کن لوگوں کو یہ مخاطب کیا گیا ہے، اور کن صورتوں میں یہ آج کل اپلائی ہوگا یہ بھی پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بہت غور سے جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے اس صورت کو. یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے. پیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی کون سی جگہ پر؟ حدیبیہ کے مقام پر. اب اس کو توڑا کس نے تھا؟ قریش مکہ نے. ٹھیک ہے، اب چونکہ انہوں نے توڑا تھا کیونکہ وہ 10 سال کا ٹائم گزرا، اس سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کو مرڈر کیا، قتل کیا، اور بغیر ریزن کے ان کو مار ڈالا. تو اب چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اب
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریزن آ گیا کہ ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ بس اے مشرکو، اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھر لو اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ بس اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں بنا سکتے ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ ہاں، مگر وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو تم ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی مقررہ مدت کو پوری کرو گے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جسٹس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ پرانے گڑے مردے اکھاڑتے رہو کہ تم نے اس وقت میرے پہ ظلم کیا تھا تو اب جو ہے چونکہ ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو اسی چکر میں چلو تمہیں بھی ختم کرتے ہیں۔ نو، ان قبیلوں کو دیکھا جائے گا کہ جنہوں نے کوئی ٹریٹی کو خراب نہیں کیا اور انہوں نے اپنی پوری وہ کی ہے تو ان کی مدت کو پورا کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس جب امن کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں گھیر لو اور ہر گھات میں لگنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھ رہو۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی ایون سو مچ سو کہ اگر اس ٹائم پر بھی وہ اسلام قبول کر لیں اور وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، غور کریں ذرا کہ یہ ایگزیکٹ چیز جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا تھا تو فرشتوں کے ذریعے کیا جاتا تھا کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا تھا۔ آگے آپ جو ہے وہ سورہ ہود میں اور تمام جو اس کی سسٹر سورج ہیں اس کے اندر پڑھیں گے یہ ساری بات، اور یہی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے کہ اب تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ڈھانا ہے ان کے اوپر جنہوں نے پیس ٹریٹی کو توڑا ہے اور جنہوں نے خود اپنے لیے یہ وار جو ہے یا یہ جنگ جو ہے وہ اس کو مول لیا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے جائے امان تک پہنچا دیجیے، اس لیے کہ وہ اسلام کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ یعنی کہ پناہ مانگنے پر جو ہے وہ اس کو پناہ دی جائے گی۔ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد و پیمان پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اس پر قائم رہو، بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یا یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ میٹرز کے اندر بھی جبکہ دشمن قوم سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس میں بھی بار بار تقویٰ کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ اور حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد کا اعتبار نہ کریں، یعنی پھر وہ تم پہ ایسے بری طرح ٹوٹ پڑے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہیں کہ پیچھے تمہاری کوئی رشتہ داری بھی ان سے بنتی تھی۔ وہ تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں، ان کے دل تمہاری محبت کا انکار کرتے ہیں، یعنی دلوں میں نفرت ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی۔ کون سی چیز خریدی؟ یعنی دنیا، دنیا کا مال، دنیا کی پوزیشن۔ پھر لوگوں کو اس کی راہ سے روکنے لگے۔ بہت ہی برا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، اور وہی لوگ اللہ کی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ایکسٹریم چینج، جیسے اسلام قبول کیا دینی بھائی بن گئے۔ اور ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے حضرت خالد بن ولید، جتنے لوگ احد میں شہید ہوئے، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان کی شہادت کے رسپانسبل ٹو سم ایکسٹینٹ وہی تھے؟ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ کبھی ریمائنڈ کریں اس چیز کو کہ وہ دینی بھائی بن گئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو سرداران کفر سے جنگ کرو۔ یعنی پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو نہیں جا کے مارا جائے گا بلکہ اعلان جنگ کیا جائے گا پراپر طریقے سے سرداروں کے ساتھ۔ اور ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی قسموں کا، یعنی یہ پرومس کرتے ہیں اور پھر بریک کرتے ہیں، شاید کہ وہ اپنی کافرانہ حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کر لیا اور تمہارے ساتھ عہد شکنی کی پہل کی؟
انہوں نے ہی کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیونکہ دیکھیے جو قریش تھے، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اب یہ جو اب مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ ان کے انڈر رہے تھے، تو ان سے جنگ کرنے کا یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے بڑے سردار اور اتنے بڑے لیول کے لوگ، ہم کیسے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ایک خوف دل کے اندر تھا جس کو بار بار اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم صرف اس سے ڈرو، تم ان مشرکوں سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، یعنی مومنوں کو دیکھ کے اس چیز پہ ان سے سکون ملے گا کہ کیسے یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں، اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کرے گا، یعنی جو غصہ چڑھا ہوا ہے ان کے اندر اتنے سالوں کے ٹارچر کے بعد، وہ دور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم اسی حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے کون جہاد کرے گا، لیکن پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اینڈ ٹیسٹ آف لو اینڈ ٹیسٹ آف فرینڈشپس دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دلی میلان کن کی طرف ہے، کن لوگوں سے تم امپریس ہوتے ہو، کن لوگوں کے ساتھ تم جا کے اٹھتے بیٹھتے ہو۔ یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، بس یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ لوگ تو اپنے آپ کو مکہ میں کعبہ کا متولی سمجھتے تھے کہ ان سے تو یہ ولایت لی نہیں جا سکتی، وہ کیئر ٹیکرز ہیں کعبہ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو یہ رائٹ کرتا ہے صرف، یعنی بتوں کو رکھ کے ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی کوئی وہ ہوگی کہ آپ خانہ کعبہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر آپ نے بت کھڑے کر دیے۔ خاص طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس چیز کے اوپر بڑا زوم کرنا کہ بڑا بڑا ہم خرچ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو پھر اس چیز کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی سکسیسفل اصل میں وہی لوگ ہوں گے۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اب اس کو ذرا انڈر لائن کیجئے، بہت ٹیسٹ والی آیت ہے۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ان کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو پرائرٹی دیں، ترجیح دیں، یعنی اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو اتنے بلڈ ریلیشنز ان سے بھی دوستی نہ کرو۔ اگر تم میں سے جو لوگ انہیں اپنا دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، نہیں بڑے بڑے تمہارے گھر سجے سجائے، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خاص طور پر یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کسی اور چیز کو پرائرٹی نہیں دی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس اٹھ کے چل پڑے، پھر اس کے بعد یہ نہیں سوچا جائے گا کہ ہائے میرے بچے، ہائے میرا گھر، ہائے یہ ہائے وہ، نو، یہ نہیں سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر لمحے میں ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کتنا ریڈی ہیں اللہ کی خاطر۔ کوئی بھی اپنے نفس کے اوپر نہیں چل رہے۔ اب کسی نے اگر کال دی ہے کہ اللہ کی خاطر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، چاہے ناپسند بھی ہو رہا ہو تو کرنا ہے، چاہے مشکل بھی پڑی ہوئی ہے تو کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں سوچا جائے گا کہ یہ کیا، اور پھر نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ جی فلاں کو خوش کر لیں گے یا کوئی چیز اور ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ اگر ہم نے یہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بجائے کچھ اور چیز ملے گی، پھر سزا کے مرتکب ہو جائیں گے، پھر دیکھنے میں چاہے نیکی کا کام کر رہے ہوں گے لیکن چونکہ نیت خالص نہیں ہوگی تو الٹا اس کے اوپر، بندے کے اوپر جو ہے وہ ایک مصیبت اور ایک تکلیف والی کیفیت آ جائے گی۔ جو جس چیز کے لیے کیا ہے وہ لازم سامنے کلیئر ہونی چاہیے، نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ فتح مکہ جو ہے وہ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، ایک سکسیس دے دی، کامیابی دے دی، اور بہت سارے جو لشکر تھے وہ گرو در گرو، اذا جاء کیا تھا، کیسے ذہن میں روز یہی صورت پڑھتے ہیں، ذہن سے کیسے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف جب فتح آ گئی اور آپ دیکھیں گے کہ جوک در جوک، ہاں ہاں پڑھے، ہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب آپ دیکھ رہے تھے جوک در جوک لوگ جو ہے وہ دین میں داخل ہو رہے تھے، قبیلوں کے قبیلے، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل وہ دور دور سے آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور اس ٹائم پر جو ہے وہ خوب بڑے بڑے لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنگ حنین یا غزوہ حنین کا ٹائم آیا، جبکہ مکہ سے آگے فارورڈ جا کے جو ہے وہ مسلم فوج نے جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، ایک جنگجو دشمن سے اب مقابلہ کرنا تھا جو کہ تیار نہیں تھے مسلمان ہونے پہ، اور بار بار جو ہے وہ فتنہ انگیزی کر رہے تھے اور تکلیف دے رہے تھے مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، غزوہ حنین کے دن مدد کی جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا۔ تو مسلمان جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جی اتنا بڑا لشکر ہے تو ہم میں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا، تو عام مسلمانوں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم تو غالب آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ تعداد ہے۔ اب وہ ٹائم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئے، یعنی اتنے سارے لوگ جو تھے اصل میں انہی کی وجہ سے ڈیفیٹ ہو گئی۔ کیسے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے۔ اب ہوا یہ ہے کہ دو جیسے چٹانیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں گھاٹی ہے، اور یہ جو قوم تھی یہ لوگ تیر انداز بہت زبردست تھے، تو یہ لوگ جو ہے وہاں گھات لگا کے بیٹھ گئے تھے، اور یہاں سے مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ جا رہی تھی اور بہت تنگ راستہ تھا، اس کے بیچ میں سے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ اب جب عین بیچ میں پہنچے تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، اب پیچھے سے جو ہے وہ فوج آئے چلی جا رہی تھی اور ادھر سے جو ہے وہ واپس پلٹ کے بھاگنا شروع ہوئے، بے انتہا مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے، اور وہ اتنی تعداد میں جو مسلمان تھے ان کی تعداد زیادہ ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دی بلکہ الٹا نقصان تھا، کیونکہ پھر کچھ بہت سے لوگ تو اس سے شہید ہوئے اور کچھ ٹریمپل ہی ہو گئے نا، بالکل سٹیمپیڈ جیسے ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سب چیز میں جو ہے وہ زمین تنگ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار پکار کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے، لوگ ان کی بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ اور ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ نیا نیا چونکہ مسلمان ہوئے تھے تو وہ ایمان کی بھی وہ لیول تو نہیں تھا نا، تو اس سب میں جو ہے وہ یہ بات مسلمانوں نے دیکھ لی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ تعداد کا زیادہ ہونا اس کا جنگ جیتنے سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ بالکل دل ہار بیٹھتے مسلمان اور بالکل تھک بیٹھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کو ایک سکینت عطا کی۔ یہی چیز غزوہ بدر میں بھی ہوئی تھی، غزوہ احد میں بھی ہوئی تھی، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ایسی سکینت آ رہی تھی، ایسی نیند اور اونگ آ رہی تھی کہ ہاتھوں سے تلواریں گرے جا رہی تھی۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب بہت تھکاوٹ ہو، تھوڑی طرح سے ہلکی سی آنکھ جھپکی جائے تو انسان فریش ہو جاتا ہے، تو وہ جو غم تھا اور وہ جو خوف تھا وہ سارا اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ وہ سکینت جو ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، ایسے لشکر بھیجے
کہ جو کہ تم دیکھ نہیں سک رہے تھے، تمہیں نہیں نظر آ رہے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کرنے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ایونچولی غزوہ حنین میں جو ہے وہ کامیابی مسلمانوں کی ہوئی تھی، لیکن بہت بڑا نقصان اٹھانے کے بعد. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نقصان جو ہے کئی دفعہ انسان اپنے کسی ایک لفظ غلط کہنے سے، کسی غلط جملے بولنے سے بھی اٹھا لیتا ہے. اور وہ فزیکل نقصان، یعنی کہنے کو صرف الفاظ تھے نا مسلمانوں کے کہ آج ہم پہ کون غالب آئے گا، لیکن وہ جنگ جو ہے وہ اس میں ڈیفیٹ ان کے بالکل سامنے نظر آ گئی. بالکل ہارتے ہارتے پھر وہ جیتے. ایمان والوں، بلا شبہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے جلدی تمہیں دولت مند بنا دے گا. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. تو ایک سال بعد جو ہے پھر یہ آرڈر آ گیا تھا کہ اب جو ہے وہ مشرکین وہ اس مسجد حرام میں یا حرم کی جو حدود ہیں اس میں نہیں آئیں گے. اور بہت عرصے تک تو فار سینچریز یہ چیز رہی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس طرح سے ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ ایک ٹائم تھا کہ باقاعدہ وہاں حدود پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے آگے جو ہے وہ نان مسلمز اس کے بعد سے نہیں جائیں گے آگے. وہ یہی آرڈر تھا جس کے اوپر لکھا گیا تھا. اچھا جی، مسلمانوں کو اب حکم ہو رہا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ. مسلمانوں ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے وہ حرام سمجھتے ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں. تو اس ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اتارے، اور اب یہاں جزیے کا بھی حکم آ گیا کہ جزیہ اگر وہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں مسلم کنٹری کے اندر تو اب ان کو جزیہ دینا ہوگا. یہ ایک ٹیکس ہے کہ اب وہ چونکہ ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ان کو سیو کیا جائے ایز اے مسلم. اب اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اس کا جان مال عزت ہر چیز کی حفاظت کرے گا. یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان جو وہاں رہ رہا ہے اس کی جان مال عزت کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی نان مسلم رہ رہا ہے تو وہ پھر ایکسٹرا پیمنٹ کرے گا، اور پھر اس کی بیسس پر اس کو یہ چیزیں پروٹیکشن وغیرہ ساری ملیں گی، وہ ساری فیسلٹیز ملیں گی کہ جو مسلمانوں کو مل رہی ہیں. اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی بری باتیں ہیں، ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا. اللہ انہیں ہلاک کر دے، کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اللہ کے بجائے معبود بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، یعنی کہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جو ہے وہ انہوں نے جو مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ بن سلام اور لوگ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو عبادت ہوتی تھی، حضرت عزیر کو تو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن ہم لوگ ان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے. یہ جو رہبان تھے یا علماء تھے ان کو کوئی پوچھتا تو نہیں تھا. تو پھر جو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کیا ان کی حرام کی ہوئی چیز کو تم حرام نہیں کہتے تھے، اور ان کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال نہیں کر لیتے تھے؟ تو یہی تو اصل میں رب بنانا ہے کہ وہ اپنی طرف سے فتوے دیتے تھے اور اس کے اوپر وہ کار بند ہو جاتے تھے. تو یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے لیول تک لے گئے ہیں کہ کسی کو بلائنڈ فالو کرنا، بلائنڈلی فالو کسی بھی کو کرنا اسٹرکٹلی منع ہے. ہر چیز کا کو پرکھا جائے گا پہلے کہ یہ کیا واقعی دین کے مطابقت سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہاں ہاں تھوڑا سا چلتا ہے کر لو، کوئی تھوڑا سا ویسے پی پلا بھی لیا، کوئی نہیں نشہ نہیں بھی ہو رہا تو خیر ہے، اتنا نہیں کوئی بھی ہے. اچھا اپنی مرضی سے فتویٰ دے دیا. بھائی ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اور کہا ہے، آپ وہ دیکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کسی کی نہیں اور چل سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور انسان کی نہیں چل سکتی، چاہے اس کی کتنی بڑی فالوئنگ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے کہیں کا امام ہی کیوں نہ ہو.
کیونکہ یہود اور نصارہ چونکہ ان کی بات پہلے اس کو پرائرٹی دیتے تھے، اس کو اول رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو اتنی سخت پکڑ ہو رہی ہے، یہاں پر ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور حضرت عزیر کون تھے؟ آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک نبی جو ہے ان کا گزر ہوا تھا ایک بستی پہ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اس بستی کو جو ہے وہ زندہ کرے گا؟ فلسطین کی بستی تھی جو بالکل ختم ہو چکی ہوئی تھی، ہے نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 100 سال تک کے لیے ختم کر دیا، مار دیا اور پھر زندہ کیا تھا۔ تو یہ تو ایک میریکل تھا نا، لیکن یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ یہ جو ہے اس میریکل کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے بیٹے بن گئے۔ تو یہ چیزیں دونوں انہوں نے، اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی، ہدایت دی، اتنی بڑی چیز دی، اور انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور گرجوں کے پجاری لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ اتنے پیسے لے آؤ یا اتنا مال لے آؤ تو جو تم نے کرنا ہے، جو فتویٰ دینا ہے، طلاق کے مسائل ہیں اس کے اوپر باقاعدہ میں نے سنا ہے اس دن کے وہ پیمنٹ لے کے تو مرضی کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مطلب یہ حرام چیز ہے یہ تو، کہ آپ کوئی دین کے بارے میں چیز اپنی دوسرے کی مرضی کی تھوڑی بتا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو پھر آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی آپ دیکھیں گے بہت سے مزاروں کے اوپر اور اس میں لوگ سونا چاندی اس کے لوگ جو ہے وہ لا کے دیتے ہیں، قبروں کے اوپر جو ہے وہ لا کے چڑھا رہے ہوتے ہیں چڑھاوے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایون جو مسجدوں کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ تو بیسکلی غریبوں کے لیے ہے اور فقیروں کے لیے ہے اور اس چیز کے لیے ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جنرلی اپ کیپ ہو سکے، بہتر حالات ہو سکیں۔ وہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ اس کا، ابھی آپ کو معلوم ہے جو ریچسٹ لوگ ہیں کئی ایک جو کرسچینٹی میں چرچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، کیونکہ ان کو بے انتہا فنڈز ملتے ہیں، بے انتہا پیسہ ملتا ہے، اور وہ سارا اپنے اوپر پرائیویٹ جیٹس بھی ہوں گے ان کے پاس، اور خوب خوب دولت ہوگی۔ اور ہمارے یہاں بھی اب یہ ٹرینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو وہ پیسوں سے نواز رہے ہیں، گفٹ سے نواز رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے یہ انہی کے لیے۔ تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا کہ دین کے نام پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لی جائیں اور پھر ان کو یوز کیا جائے۔ تو یہ خاص طور پر اس کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات کہی ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں کہ وہی مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہونا تھا اس کو اپنے استعمال میں لے کے آ رہے ہیں اور اس کو جمع کیے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور ان کی پہلیوں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، جیسے آپ نے گھوڑوں کو دیکھا ہے جن کے اوپر وہ گرم کر کے جو ہے وہ نشان لگایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوگی، یعنی جو لوگ سونا جمع کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے ساتھ یہ ہوگا، یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ خود جمع کرتے ہیں، تو وہ سونا یا چاندی اس کو گرم کر کے داغا جائے گا اور ان کے ماتھوں کے اوپر لگایا جائے گا، کمر پہ لگایا جائے گا، سب کے سامنے نظر آئے گا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کپڑے کسی نے نہیں پہنے ہوں گے، پوشاک کسی کے اوپر نہیں ہوگی، تو وہ کمر کے اوپر جو نشان لگے ہوں گے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس میں امانت میں خیانت کی تھی اور اللہ کے مال کو بچایا ہوا تھا۔ یہی ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، ہذا ما کنزتم لانفسکم، جو خزانے تم نے جمع کیے ہوئے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جمع کیے ہوئے خزانے اب اس کا مزہ اور اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ کے نزدیک اس کی کتاب کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی صحیح دین ہے، بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور تم مشرکوں کے اکٹھے ہو کر جمع ہو کر جنگ کرو، یعنی اتحاد کر کے جنگ کرو جیسا کہ وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں، اور جان لو اللہ بے شک تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک نسی یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کسی خاص مہینے کو ایک سال حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام بنا لیتے ہیں تاکہ اللہ کے اپنے مہینوں میں جو حرام کیے ہیں ان کی تعداد میں موافقت کر لیں، اور اللہ نے جو مہینے حرام بنائے ہیں انہیں حلال بنا دیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک جو کفار کا عام کام یہ تھا کہ وہ خود ہی سے جو ہے وہ مہینوں کا تعین آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اب خاص طور پر ذی الحجہ اور رجب اور یہ چند مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 4 وہ حرام اس لیے کیے تھے کہ اس کے اندر یہ امن کے مہینے ہیں،
ایک جو ہے وہ عمرے کے لیے اور 3 مہینے حج کے سفر کے لیے، تاکہ جو قافلے جاتے ہیں وہ امن کے ساتھ جائیں اور اس میں اللہ کے لیے جو ہے وہ عبادت کر سکیں، ان کو کوئی خوف نہ ہو۔ اب ہوتا کیا تھا کہ مشرکین جو ہے وہ خود مرضی جسے کہتے تھے کہ اچھا جی اب ہم اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، اس میں ہم جنگ کر لیں گے، اور کسی اور مہینے کو ہم ذی الحجہ کہہ دیں گے، ذی القعدہ کہہ دیں گے، خود اپنی مرضی سے محرم کہہ دیں گے۔ تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کا نہیں کہا۔ اور خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اپنی مرضی سے دین کو ٹیڑھا میڑھا نہیں کر سکتے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو بھاری ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ یعنی اللہ کی خاطر نکلا ہی نہیں جاتا گھروں سے؟ ہاں، ایسے جیسے زمین کے ساتھ الفی لگ گئی ہے، چپک گئے ہیں وہیں پہ، جا ہی نہیں سکتے، اٹھ ہی نہیں رہے قدم۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بہت تھوڑا ہے؟ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سب کو ختم اور کسی اور کو ہماری جگہ لے آئے، اور تم لوگ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ دیکھیے چھوٹے بڑے جہاد ہماری زندگی میں بھی آتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون جو ہے وہ واقعی شوق سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دین پڑھتا ہے، یا ویسے بھی آپ دیکھیے کیونکہ اس کو بھی جہاد بالقرآن کہا جاتا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو، تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کون جو ہے وہ کتنے شوق سے نکلتا ہے۔ اگر تم لوگ رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، اور وہ دو میں سے ایک تھے جب دونوں غار میں تھے۔ یہ کون تھے ان کے ساتھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور غار ثور کی بات ہو رہی ہے، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے انہیں اپنی طرف سے تسکین دی۔ آپ دیکھیے جبکہ کفار بالکل غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، اس ٹائم پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ یہ جو چند آیات ہیں نا جن میں سکینت کا لفظ ہے، یہ آیات سکینہ کہلاتی ہیں۔ اور آپ کو اگر آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو آیت سکینہ کے نام سے پوری ویڈیو مل جائے گی جس میں یہ بار بار ریسائٹ ہوئی ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم ہو، تو وہ اگر اس کی ریسیٹیشن سنے نا سکون سے، تو اس کے اوپر بھی یہ سکینت فیل ہوتی ہے طاری ہوتی ہوئی۔ خاص طور پر یہ جو سکینت کی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے کس جگہ پہ سکینت کی بات ہوئی تھی؟ کہاں پہ؟ کون سی جنگ تھی؟ غزوہ حنین۔ جبکہ اتنی سخت کٹھن ٹائم تھا، اس ٹائم پر بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی۔ اور یہ والا جو ٹائم تھا ہلکا سا یعنی سکون، آپ سمجھیں ٹرینکولیٹی، یعنی ٹرینکول ہو جاتا ہے بندہ بالکل چل، اور ایک سکون سا آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اس کی جو گھبراہٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جو ایک طرح سے سٹریس میں آیا ہوا ہے، اور ایک نروز اس کی ٹائٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ایک والی آپ نے یہ فیل کی ہے کبھی جب بہت زیادہ انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ ٹینشن جو ہے وہ اسموتھ آؤٹ ہو جاتی ہے، ریلیز ہو جاتی ہے۔ یہ خاص چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سکینت جو ہے وہ صرف اور صرف انبیاء پہ نہیں اور انبیاء کے ساتھیوں پہ ہی نہیں بلکہ مومنوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی موقع ہوتے ہیں جن پہ سکینت نازل کرتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِهِ، اور پھر ان کو ایسے لشکروں سے مدد کی، لم تروہا، جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفر کرنے والوں کا کلمہ نیچے کر دیا ہوا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، راہ جہاد میں نکلو، ہلکے ہو تب بھی اور بھاری ہو تب بھی، اور اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے تو جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی فوری فائدہ ہوتا اور سفر مختصر سا ہوتا تو منافقین آپ کے پیچھے وہ لیتے، لیکن ان کے لیے مسافت لمبی اور کٹھن ہو گئی، وہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہمارے ساتھ ضرور نکلتے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک سخت کٹھن سفر آ گیا، اور وہ ہے تبوک، جبکہ موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے یہ۔ کھجوروں کے سارے باغ پکے ہوئے ہیں،
اور اس ٹائم پر آپ دیکھیے پورے سال کی کراپ انہوں نے اتارنی ہوتی ہے، شدید گرمی ہے، شدید گرمی، تو جن کے باغات ہیں وہ اس کی ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پیئیں، اس سے بڑی نعمت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور حکم آ جاتا ہے کہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ کوئی بھی جب جنگ پہ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں تھے کہاں جا رہے ہیں، یہ واحد ٹائم تھا کہ کیونکہ اتنی لمبی مسافت تھی، روم کے خلاف لڑنا تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جگہ ہے جہاں جا رہے ہیں، تاکہ کسی کو کوئی مشکل نہ رہے اور وہ پوری تیاری کر کے نکلیں۔ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا تھا وہاں پر۔ تو اب یہ بہت سخت مشکل سفر تھا، کٹھن فیصلہ تھا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ نکلنا ہے۔ اور منافقین جو ہے وہ وہاں پر اب طرح طرح سے توجیحات دے رہے تھے، ایکسپلینیشن دے رہے تھے آ کے، کسی طرح ہمیں جانا نہ پڑے۔ سو مچ سو ایک بندہ آ کے جو ہے، آپ آگے پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے، منافق تھا، آ کے کہتے آپ مجھے نہ لے کے جائیے، کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ روم کی عورتیں، ان سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ میں بڑا کمزور دل آدمی ہوں، دل پھینک ٹائپ کا، تو میں نا ان کی اس میں نہ پڑ جاؤں نا، یہ ایک فتنہ ہے، تو میں عورتوں کے فتنے میں نہ پھنس جاؤں، تو آپ مجھے پلیز اجازت دیں کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ اس طرح کی سوچے نا توجیحات آگے سے بیان کر رہے ہیں آ کے، اور کیا کیا تو اسی بیسس پر آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اجازت مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے معصوم ہیں کہ اجازت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ تم پیچھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے جو ہے جھگڑ نہیں رہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آ کے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، یہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ نرے جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں گھر جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیوں ان کو اجازت دیے جا رہے ہیں کہ یہ پیچھے رہ جائے، تاکہ سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور جھوٹوں کو بھی آپ جان جاتے۔ یعنی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یعنی اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ نہیں اجازت، تو پھر جو سچے ہوتے وہ تو جاتے نا، نکلتے، ہر حال میں نکلتے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے ہیں کہ اپنے مال و دولت، اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے سے پیچھے رہ جائیں، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہے جس حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے آئے تھے، اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا سامان اپنے گھر کا اٹھا کے لے آئے تھے۔ آپ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، بس وہ اپنی اسی شک میں سرگردہ ہیں، یعنی وہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن اللہ نے جہاد کے لیے ان کی روانگی کو پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی عذر والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ۔ یعنی عذر والے کون تھے؟ خواتین تھیں، یا جیسے نابینا صحابی تھے، یا اور کوئی جو تھے اپاہج لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، تو ان سے کہا گیا تم بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اگر کوئی بندہ آ کے اچانک سے کوئی عذر پیش کر رہا ہے تو اس کا نظر تو آتا تھا کہ پہلے سے پریپئر کر رہا تھا، اپنا گھوڑا تیار کر رہا تھا، اونٹ تیار کر رہا تھا، سامان باندھ رہا تھا، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا رکنے کا، لیکن اچانک سے کچھ ہو گیا تو وہ رک رہا ہے۔ یہ تو ان کی تو تیاری کوئی نہیں تھی، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے شر اور فساد میں اضافہ کرتے، نہیں راستے میں بھی تنگ کرتے رہتے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے جنہوں نے کام کرنا نہیں ہوتا، ساتھ مل جاتے ہیں لیکن اور تنگی کرتے رہتے ہیں، مطلب بندہ کہتے ہیں نہ ہی آؤ ساتھ تو بہتر ہے، وہیں رہتے تو ان کا منافقین کا یہی حال تھا کہ راستے میں بھی تنگ کرتے، اور فتنہ پھیلانے کے ارادے سے تمہیں صفوں میں جھوٹی باتیں اور گھوڑے دوڑاتے، اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ منافقین جو ہیں، یہ سو مت سو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ رستہ ہوتا تھا اس میں اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کیے ہیں انہوں نے، کہ کسی طرح سے گھیر گھار کے اکیلا کر کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ انہوں نے پہلے بھی غزوہ احد اور غزوہ خندق میں فتنہ پیدا کرنا چاہا، اور معاملات کو آپ کے لیے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، کیونکہ وہ روم کی عورتوں کے پیچھے لگا ہوا اس کو تھا۔
خطرہ، خیر خطرہ وہ نہیں تھا، وہ ویسے بہانے بنا رہا تھا۔ تو آگاہ رہیے کہ وہ تو آزمائش میں خود ہی پھنس گئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ ان کو بالکل برا لگتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ٹھیک کر رکھا تھا، یہ ہم تو شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور پیٹ پھیر کر خوشیاں مناتے ہوئے چل دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا، اور وہ ہمارا آقا ہے، اور مومنوں کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے سلسلے میں دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کے علاوہ اور کس بات کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے، یا تو خود اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، بس تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ایون منافقوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ اب جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ آپ کہیے کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، تھوڑا سا بس اور ہم کرتے ہیں، تمہاری جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب چونکہ یہ بات کہہ چکے ہیں تو اب اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے بھی مال تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو۔ اور اللہ کی راہ میں ان کے خرچ کیے ہوئے اموال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کر دیا، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ جو ایک چیز ہے نا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، سستی سے نماز کی طرف آنا، یہ انسان کے صدقات کو بھی زائل کر دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ یعنی جب نماز میں ہی سستی کر رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھنا چاہ رہے، اسی کو سکپ کیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ صدقات خیرات بھی کس لیے دی جا رہی ہے؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد عجب میں نہ ڈالیں، حیرت میں نہ ڈالیں، یعنی وہ ان کا جو مال اور اولاد ہے دھوکے میں نہ ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وترہق انفسہم وہم کافرون، اور یہ ان کے جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کفر کے اوپر ہوں، یعنی دیکھنے میں مسلمان ہیں لیکن جانیں جو ہے وہ کفر کی حالت میں نکل رہی ہیں۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً تم میں سے ہی ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا سر داخل کرنے کی کوئی جگہ مل جاتی ہے تو بدکتے ہوئے اس کی جانب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی خوف ان کے اندر لگا ہوا ہے، یعنی ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اموال صدقے کی تقسیم کے بارے میں آپ میں عیب نکالتے ہیں، بس اگر انہیں ان میں سے دیا جاتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اور اگر نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ اور رسول انہیں جو دیا تھا اگر وہ اس پر خوش رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ عنقریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید دے گا اور اس کے رسول دیں گے، ہم بے شک ہی اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور اللہ ان کے اوپر اعتبار کر رہا ہے، اللہ نے ان کو یہ امانت دی ہے، تو یہ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے لگتے تھے کہ آپ انصاف سے کام لیں اور انصاف سے تقسیم کریں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سا غصہ بھی آتا تھا۔ تو یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کا رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، وہی ساری انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خاص طور پر اس کی تقسیم کے بارے میں آ رہا ہے، صدقے اور اس کی تقسیم کے بارے میں، اور آگے مزید جو منافقین جو ہیں وہ بار بار آ کے قسمیں کھاتے تھے۔ تو آیت نمبر ہم 20 سے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے کل انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، کل بھی انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل ہوگی، جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے، تو کچھ کریں گے کل، تھوڑی سی انشاءاللہ ہم ڈسکشن بھی کریں، آپ کی طرف سے بھی تھوڑا فیڈ بیک آئے کہ لوگ 60 سوری 20 نہیں 60 غلطی سے جو ہے وہ الٹا پڑا گیا، یہ بڑی پرانی مسٹیک ہے جو ہے نا، 60 ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ کے حکم سے دوبارہ ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔